أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے. جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 20، 21، 22، 23، 24 یعنی 20، 21، 22، 23، 24. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سعادت مندوں کے اوصاف جو جنت میں جائیں گے، یعنی وہ نیک لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کے صفت بیان کی اللہ رب العالمین نے کہ وہ لوگ کون ہوں گے، کس طریقے کے ہوں گے وہ لوگ، اسی کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، یہ اہل دانش، اہل عقل مند کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد اس کے احکام، اوامر و نواہی ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں، یا وہ عہد ہے جو عہد الست کہلاتا ہے. عہد الست کی آپ تفسیر اگر پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ اعراف کے اندر ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اس آیت کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے، عہد الست معلوم ہو جائے گا عہد الست کس کو کہتے ہیں. اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں. یعنی مومن کی صفت اور سعادت مندوں کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، یعنی وہ رشتہ داروں، قرابت داروں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں. یہی ایک نیک لوگوں کی پہچان ہے. اس کے بعد پھر کیا کہا اللہ رب العالمین نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں. سعادت مند لوگ ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، یہ صبر کی ایک قسم ہے، یہ صبر کی ایک قسم ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچتے رہنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ تو تکلیف پر صبر کرنا، آزمائشوں پر صبر کرنا، نافرمانیوں سے صبر کرنا، گناہوں سے بچتے رہنے کی صبر کرنا، یہ سب صبر ہے۔ آپ پہلے کے انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے آزمایا۔ سب سے زیادہ اس دھرتی پر اگر کسی کو آزمایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، کسی کو آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، سب سے زیادہ کسی کو آزمایا تو نیک لوگوں کو آزمایا، سب سے زیادہ کسی کو آزمایا تو متقی پرہیزگار لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ اور آج بھی اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو زیادہ آزماتا ہے جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ تو تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ اہل دانش دونوں قسم کا صبر کرتے ہیں۔ تو جو سعادت مند لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اہل دانش ہیں، وہ دونوں قسم پر صبر کرتے ہیں، اللہ سے امید لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، ان کی حدود و مواقیت خشوع و خضوع اور اعتدال ارکان کے ساتھ، نہ کہ اپنے منمانے طریقے سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک سعادت مند لوگ، ان کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو بالکل اطمینان سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اب دیکھیے کچھ لوگ جو ہے اپنی بچی کو ساتھ میں لے کے آ جاتے ہیں، اور جب رونے لگتا ہے تو سب کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لائیے، اگر بچہ اچھا ہے تو آپ لائیے، صف میں کھڑا کیجیے، لیکن اگر بچہ یا بچی شرارت ہے اور وہ پورے صف میں گھومتا ہے، سب کی نمازوں کو خراب کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ نہ لائیں، پھر جب وہ بڑا ہو جائے تب لے کر کے آئیں۔ تو یہ ایک مومن اور ایک سعادت مند لوگ، ان کی صفت، ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، اسی لیے آپ جب مدرسے میں جائیں گے تو پہلی حدیث کی کتاب شروع ہوتی ہے تیسری جماعت سے، اور وہ تیسری جماعت میں وہ حدیث ہے بلوغ المرام۔ بلوغ المرام میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ایک باب ہی باندھ دیا ہے کہ باب الخشوع والخضوع، یعنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر آپ کا خشوع خضوع نہیں ہے تو نماز آپ کی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو سعادت مند لوگ وہ ہیں جو وقت پر نماز کی پابندی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اعتدال ارکان کے ساتھ، اور نہ ہی زیادہ نہ ہی کم، بلکہ جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلایا، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے منمانے طریقے سے نہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں اور جب جب بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنوں اور بیگانوں میں اور خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کون؟ یہ سعادت مند لوگ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو وہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، یا عفو درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آپ سے ملنا چاہا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہا کہ بھیجو۔ اور وہ آدمی کے تعلق سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بئس اخو العشیرہ، وہ مدینے کا سب سے گھٹیا، سب سے برا انسان ہے، لیکن جب آیا
تو وہ اس دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بات کر رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے شکر جھڑ رہی ہو، اس طریقے سے آپ نے بات کیا۔ تو گویا کہ اگر ہمارا دشمن بھی ہمارے پاس آتا ہے اور اگرچہ وہ برا بھلا کہتا ہے تو برائی کا جواب آپ محبت سے دیجیے، بعد میں ان کو احساس ہوگا، یا عفو درگزر کر کے اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں کون؟ ایک سعادت مند لوگ، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے ایسا ہو جائے گا گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے، گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی جو ان اعلیٰ اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے، جن کا اعلیٰ اخلاق، جن کا اخلاق اعلیٰ ہوگا، جن کا کریکٹر اعلیٰ ہوگا، جن کا طور طریقہ کریکٹر ہوگا، ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، یعنی عدن کے معنی ہے اقامت، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات، یعنی جنت میں جب جائیں گے تو وہیں پر ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کر دے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حتیٰ کہ ادنا درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمایا سورہ طور آیت نمبر 21 کے اندر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا، وہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ اس کے دوسرے نہایت قریبی رشتہ دار جنت میں چلے گئے ہوں، کیونکہ جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ یہ کتاب الذکر کے اندر یہ حدیث، کتاب الذکر والدعاء کے اندر یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنتی جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی صفت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یہ ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اور حقیقت معنی میں یہی ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ ہر اعتبار سے صبر کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، چاہے وہ تکلیفی بیماری ہو یا آزمائشی بیماری ہو، کسی بھی معاملہ میں وہ صبر کرتے ہیں اور صبر کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔